میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، محتاج کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو کی تھی ان اشخاص پر کہ جن کے بارے میں حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ عز و جل بروز حشر قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن سورج سوا نیزے پر ہو، جس دن فرمایا کہ زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں۔ فرمایا کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیشانی تک، کوئی ٹھوڑی تک، فرمایا اپنے ہی اعمال بد کے نتیجے میں اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ تو اس دن اللہ اپنے ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اس دن سورج کی تپش ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گی، زمین ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، پسینے سے مکمل محفوظ ہوں گے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان 7 میں سے ہم نے 3 کا بیان کیا تھا، وہ پہلے 3 بھی میں دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنا موضوع سخن جاری و ساری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص حضور نے فرمایا جو حاکم عادل تھا، حاکم عادل، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا، عادل حاکم، عدل و انصاف جس نے کیا تھا، اللہ نے اسے بادشاہت دی، سلطنت دی، اللہ نے اس کو اقتدار دیا، لیکن اس نے اپنے دور اقتدار میں عدل و انصاف قائم کیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ فرمایا کہ وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ عز و جل کی عبادت میں زندگی بسر کرتا رہا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ فرمایا یہ وہ شخص، یہ وہ نوجوان ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تھا۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے دل مسجدوں سے جڑے رہے ہوں، فرمایا وہ رہتے جہاں بھی ہوں گے ان کا دل مسجد میں دھڑکتا ہوگا، یعنی جب بھی نماز کے اوقات ہوتے ہیں تو فرمایا ایسے لوگ مسجدوں میں ملتے ہیں، ایسے لوگ مسجدوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا دل مسجد سے جڑا رہتا۔ کل قیامت کے دن مسجد سے محبت کرنے والے یعنی نمازی، فرمایا قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے عرش الہی کے ٹھنڈے سائے میں ہوں۔ یہ تیسرا شخص تھا۔ یہ اب جو ہے چوتھا شخص بیان ہو رہا ہے۔ حضور سرور دو عالم علیہ السلام بیان فرمانے والے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو چوتھا شخص میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا 2 لوگ تحابا فی اللہ، جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور آپس میں نفرت رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا 2 دوست، 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کی رضا کی خاطر، فرمایا اللہ کے لیے وہ آپس میں ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ فرمایا یہ محبت جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں جو محبت پیوست ہوتی ہے، حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ محبت کرنے والے مسلمان آپس میں، فرمایا کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے۔ اب یہ ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر یہ جھانکنا چاہیے، اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے، آیا کہ یہ جو خوبیاں جن لوگوں کی بیان ہو رہی ہیں کیا یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی تو ہمارے آقا دو عالم علیہ السلام نے بیان تو فرما دی ہے نا، اور اب ہمارے سامنے بیان بھی کی جا رہی ہیں، تو اگر عمل کر لیں تو میرے رب کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہوگی کہ میرا رب اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ تو فرمایا اجتمع علیہ وتفرق علیہ،
جس سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر، الحب للہ والبغض للہ۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر، نفرت رکھو تو اللہ کی خاطر۔ نفرت کس معنی میں؟ ذاتی اناد ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، ذاتی اناد نہیں۔ اس نے میری زمین مار لی؟ نہیں۔ فرمایا اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا؟ نہیں۔ فرمایا اللہ کی خاطر۔ فرمایا اگر ہاں وہ دین کا دشمن ہے، وہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام کو پامال کرتا پھرتا ہے، تو فرمایا پھر جب تم اس سے جدا ہوئے ہو تو نیت تمہاری یہی تھی، چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا دشمن ہے، یہ احکام کا دشمن ہے، تو میں اپنے دل میں اگر کجی رکھتا ہوں، اس کے لیے اگر میں جدائی کا پہلو اپنے دل میں رکھتا ہوں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ فرمایا محبت بھی کرو تو اللہ کی خاطر، بغض بھی رکھو تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ تمہارا ذاتی اناد نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو ہمارے ذاتی اناد ہوتے ہیں نا، آج تو ہمارے رشتہ داری کے وہ اناد ہوتے ہیں، وہ ہمسائیگی کے اناد ہوتے ہیں، وہ دوستی پہلے تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے کلیش آ گیا تو اب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، جان کے بھی درپے ہو گئے، اب جہاں بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ مسلمان کی یہ خوبی نہیں ہے، وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، اگر نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، اس کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص دور دراز کے سفر سے وہ جا رہا تھا ایک گاؤں کی طرف، راستے میں نا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اے فرشتے جا کر اس کا امتحان لے، اور وہ فرشتہ آیا انسانی صورت، اس شخص کو ملتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ وعلیکم السلام کہتا ہے۔ اب وہ فرشتہ جو بصورت انسان تھا اس نے اس شخص سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے۔ کہا نیت کیا ہے؟ کہا میری نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، میرا بھائی ہوتا ہے، میں صرف اور صرف اسی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں، میرا کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ فرمایا کہ مقصد یہی ہے، اللہ کا بندہ ہے، میرے نبی کا امتی ہے، تم ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسی محبت کی خاطر اسے ملنے جا رہا ہوں، اسے سلام کرنے جا رہا ہوں، اس کے حال احوال بانٹنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ واقعی یہی نیت ہے؟ وہ انسان کہتا ہے ہاں یہی نیت ہے۔ فرشتہ پھر اسے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں بظاہر تمہیں انسان لگ رہا ہوں لیکن حقیقتاً میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ عز و جل نے گویا کہ یہ حکم دیا ہے اگر یہ بندہ میری رضا کی خاطر میرے بندے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو یہ خوشخبری سنا دو، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تم دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو احباب ذی وقار ذرا بتائیے یہ کتنی محبت کی یہ باتیں ہیں، کتنی محبت کے وہ زمانے تھے کہ دور دراز جب علاقوں میں سفر ہوتے تھے، جب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا اور یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں وہ محبتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، وہ اب کوئی کسی کی خاطر ملنے کے لیے جاتا نہیں ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو دل میں ڈال کر اگر کسی بندے کو ملنے جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اپنے اس بندے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَتُهُ، فرمایا کہ وہ مرد کے جس کو کسی عورت نے دعوت دی، کیسی عورت؟ فرمایا ذات حسن و جمال، ذات حسب و نسب، وہ عورت ہے بھی حسب و نسب والی، وہ عورت ہے بھی شہرت والی، فرمایا حسن و جمال کی پیکر ہے۔ اس عورت نے اس مرد کو دعوت گناہ دی، لیکن جب دعوت گناہ دی نا تو اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، اے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، تو اس نے اس کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے اس نوجوان کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ کائنات میں سب سے حسین چہرہ ہے قسم بخدا، جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، قسم بخدا اس وقت تک آپ کو عبادت کی لذت نہیں آ سکتی جب تک آپ کی آنکھ جو ہے وہ میلی نگاہوں سے پاک نہ ہو جائے۔
جب تک آپ کی آنکھ جو ہے وہ بد نگاہی سے پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کو عبادت کا مزہ، چاشنی، کیف، سرور، حظ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی آنکھ پاکیزہ نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام یافعی نے روز الریاحین میں ایک جو ہے اللہ کے بندے کا ایک ذکر کیا، نوجوان تھا حسین و جمیل، وہ ایک دکان پر کام کیا کرتا تھا، کپڑے کی دکان پر۔ امام یافعی فرماتے ایک عورت گزری وہاں سے، اس نے اس دکان سے کپڑا لیا، سودا لیا، تو اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، اس کی نگاہ میں وہ جو ہے وہ ایک قسم کی وہ جھول پیدا ہو گیا، اس کی نکاح جو ہے وہ، اس کی نیت جو ہے وہ بد ہو گئی۔ اب وہ ایک دفعہ عورت جو ہے وہ پھر دوبارہ آئی اور اس نے کچھ سامان زیادہ لیا، جب سامان زیادہ ہو گیا اب اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے اس دکان کے مالک سے کہا کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دے، یہ میرے گھر جا کر جو ہے یہ سامان چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد واپس آ جائے، میں قیمت بھی دے دوں گی اور سامان میرے گھر پہنچ جائے گا۔ اب وہ مالک جو تھا وہ اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا کہ اس کی نیت میں میل آ گیا ہے، اس نے بہرحال اس نوجوان کو بھیج دیا۔ تھا تو وہ نوجوان، لیکن اللہ عز و جل نے اس کا سینہ اپنے نور سے بھرا ہوا تھا، اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، عشق تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا، اگرچہ مزدور تھا، اگرچہ مزدوری ملازمت کیا کرتا تھا۔ اب وہ عورت اسے گھر لے گئی، جب گھر لے گئی تو دروازے بند کر دیے۔ اب یہ نوجوان اس عورت کو کہتا انی اخاف اللہ، کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہا اگرچہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا لیکن مالک تو دیکھ رہا ہے نا، کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کہا اللہ عز و جل تو 70,000 پردوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، تو کہاں چھپ کر گناہ کرے گی۔ اگرچہ اس نوجوان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، اللہ نے بات ڈالی، یہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان سمجھے کہ یہ میری اپنی جو ہے وہ جرت تھی، میری اپنی ہمت تھی، نہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے تو انسان ان لمحات میں اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ، میرا رب فرماتے لولا ارآ برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ کی دلیل نہ آتی تو یوسف کہاں جاتے؟ کہا یوسف پر بھی اللہ کی رحمت ہوئی، تو اللہ کی رحمت جب ہوئی تو حضرت یوسف جب دروازوں کی طرف لپکے، وہ جو دروازے مکفل تھے، 7 دروازے، اس نے ایک ایک دروازے کو مکفل کیا ہوا تھا، حضرت یوسف جس دروازے کی طرف پھر جاتے اللہ کا نام لے کر وہ دروازہ کھلتا جاتا، دوسرا بھی کھلتا، تو یہ میرے رب کا کرم ہوتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، نوجوان کے دل میں، اس نے کہا اچھا مجھے جو ہے نا ذرا بیت الخلا جانے دے، واش روم جانے دے، اس کے بعد جو تو کہے گی تیری بات مانوں گا۔ اب یہ جاتا ہے، بعض روایت میں اس کا نام آتا ہے مغیرہ، نوجوان کا نام مغیرہ، بعد میں اس کا نام مغیرہ مشکی پڑ گیا، سبحان اللہ۔ وہ جب اندر جاتا ہے نا پخانہ کرتا ہے، وہ پخانہ سارے اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اللہ اکبر، جب ملتا ہے نا باہر آتا ہے، یہ عورت جب دیکھتی ہے وہ کہتی ہے پاگل ہو گیا ہے تو، یہ کیا کر دیا ہے؟ دروازہ کھولا، کہا جا بھاگ جا۔ اب یہ اس کے گھر سے جب باہر نکل رہا تھا، بظاہر تو گندا تھا لیکن اندر سے بالکل صاف ستھرا تھا، اندر سے نور والا تھا۔ جب اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا تو کہہ رہا تھا مالک مانا کہ میرا ظاہر جو ہے میلا ہو گیا لیکن میرا اندر تو صاف رہا ہے نا۔ اب جب یہ باہر جاتا ہے، باہر ایک چشمے کا پانی پر جو ہے یہ اپنے آپ کو دھوتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے بعد امام یافعی فرماتے ہیں جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ فرمایا جب اس کو قبر میں اتارا گیا اس کے قبر سے بھی جو مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اسی لیے اس کا نام مغیرہ مشکی پڑ گیا، مغیرہ خوشبو والا، جس سے خوشبو آتی تھی۔ تو احباب ذی وقار ذرا غور فرمائیے، میرے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ہماری اصلاح فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ نوجوان جس کو عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نوجوان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسی طرح وہ عورت جس کو مرد نے دعوت گناہ دی اور اس عورت نے بھی کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں تیری طرف کبھی مائل نہیں ہوں گی۔ فرمایا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا میرا رب ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ 5 اشخاص ہو گئے۔ چھٹا شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ورجل دعته صدقہ، فرمایا کہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے، حتی تنفق یمینہ ما لا شمالہ، فرمایا یہاں تک کہ اس حال میں یہ خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا جو صدقہ اس نیت سے کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ، اس ایقان کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ، فرمایا دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فرمایا ایسے صدقے والے کو اللہ اجر کیا دے گا، میرا رب ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس نے صدقہ دیا، صدقے کی بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، لوگو صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ انسان پر آنے والی مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ تکالیف، وہ بیماریاں جو مستقبل میں آنا چاہتی ہیں، فرمایا جب انسان صدقہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، کبھی اللہ کے بندوں کو دے دیتا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں، کبھی غرباء پر، کبھی یتاماں پر، کبھی مساکین پر، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی نفلی صدقات کے ذریعے، فرمایا وہ دیتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حتی تنفقو، یہاں تک کہ وہ خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے خیرات کرنا۔ علماء فرماتے ہیں جب تم نے کسی ذاتی حیثیت سے کسی شخص کو دینا ہے انفرادی طور پر، فرمایا اس وقت چاہیے انسان چھپ کر صدقہ کرے۔ ہاں فرمایا اگر جو ہے وہ اجتماعی طور پر صدقے کا وقت آیا ہے، یعنی دین پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، جس طرح ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو میرے آقا مسجد نبوی میں میرے آقا صدقے کے لیے فرماتے تھے، فرمایا دو صدقہ دو اللہ کی راہ میں۔ اب صحابہ چھپ کر تو نہیں دیتے تھے نا، صحابہ آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا رسول اللہ اتنا لے آیا، حضرت عثمان لے آئے 200 اونٹ، پھر میرے آقا نے کہا، حضرت عثمان نے پھر کہا یا رسول اللہ اور اونٹ بھی میری طرف سے ہو گئے۔ تو یہ بھی صدقہ جو ہے فرمایا جب اجتماعی حیثیت ہو تو اس وقت انسان جو ہے وہ اس حیثیت سے دے کہ تاکہ میرا مسلمان بھائی دیکھے گا، اس کو بھی رغبت ہوگی کہ میرے ایک بھائی نے دیا تو میرے دینے میں کیا حرج ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، تو ایک صحابی آئے، وہ کچھ رقم لے کر آئے اور سب کے سامنے لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا جس نے بھی اس طرح نیکی کا کام اسلام میں کیا، فرمایا جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، فرمایا اللہ عز و جل کرنے والے کا اجر بھی اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ جس نے نیکی کے کام کا آغاز کیا، یعنی یہ جو ہے دکھا کر سب کے سامنے لے کر آیا ہے، اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کی دیکھا دیکھی میں دوسرا مسلمان بھی لے کر آ رہا ہے، فرمایا ایسا کام کرنے والا، فرمایا اس کا اجر کیا ہے، اس کو اپنا اجر تو ملتا ہی رہے گا، لیکن اس کی دیکھا دیکھی میں جو بھی کام کرتا رہے گا، فرمایا اس کا بھی اجر اس پہلے شخص کو ملتا رہے گا۔ حضور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے صحابہ کو ترغیب دلائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، آپ گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ذرا جذبہ تو دیکھیے نا، گھر کا آدھا سامان، یعنی آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، 50,000 اٹھا کر جو اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اس کو مردانگی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق لے کر آئے، حضور نے فرمایا کتنا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ گھر کا جتنا سامان تھا آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں کوئی تنہا تھوڑی ہوں، لا وارثہ تھوڑی ہوں۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں؟ جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا
اے ابو بکر چلو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں تو مسجد نبوی میں موجود ہوں، میں تمہارے گھر میں کہاں موجود ہوں۔ گویا صدیق اکبر کے عقیدے کی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرما دی، فرمایا ہاں ہاں اے ابو بکر، جہاں اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ کا رسول بھی موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اپنا مال خرچ کیا، فرمایا وہ مال دراصل اس کا جو ہے وہ اصل بینک بیلنس ہے جو قیامت کے دن اس کو ملنے والا ہے۔ جو دنیا میں چھوڑ گیا وہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ تو کھانے والے کھائیں گے، حساب جو ہے یہ چل کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ حضور فرماتے انسان کا مال تین چیزیں ہیں، ذرا غور کیجئے گا، انسان کا مال تین چیزیں، فرمایا ایک وہ جو اس نے پہنا پرانا کر دیا وہ اس کا تھا، دوسرا حضور نے فرمایا جو اس نے کھایا ہضم کر دیا وہ اس کا تھا، فرمایا تیسرا مال جانتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہ گیا، وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہا، کبھی غریبوں پر، کبھی یتیموں پر، کبھی بیواؤں پر، کبھی مسکینوں پر، کبھی راہ جہاد میں، کبھی مدارس میں، کبھی اللہ کی مسجد بنانے میں وہ خرچ کرتا رہا۔ فرمایا وہ اللہ کے بندوں کو کھلاتا رہا۔ فرمایا یہ صدقہ و خیرات وہ عمل ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ زندہ و جاوید رہے گا، فرمایا اس کا اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا، وگرنہ جو پیچھے چھوڑا ہے یا رسول اللہ، وہ جو بینک بیلنس تھا، وہ جو پراپرٹی تھی، وہ جو جائیدادیں تھی، وہ جو کوٹھیاں تھی، وہ جو بنگلے تھے، وہ کاریں، وہ کہاں گئی؟ وہ اس کا بینک بیلنس نہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اس کا بینک بیلنس نہیں، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا، وہ پہلے وارثوں نے تقسیم کر دیا ہوگا کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ فرمایا لیکن حساب یہ چل کر دے گا، وہ آیا کہ کس طرح اس نے کمایا تھا، وہ مال حلال تھا یا مال حرام تھا، فرمایا حساب اس کو دینا ہوگا، لیکن کھانے والے کھاتے رہیں گے۔ انسان کا مال تین چیزیں ہیں۔ احباب ذی وقار حضور نے فرمایا جس نے صدقہ کیا اس احتیاط کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ دی۔ آج چودھری صاحب کرتے ہیں 50,000 جو ہے وہ یتیموں کو دیتے ہیں تو ساتھ ہی سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، فوٹوگرافر بھی آ جاتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ بھی لگ جاتی ہے، آج چودھری صاحب نے اتنا خرچ کر دیا۔ یہ عبادت کا مزہ یہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات یہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کی خاطر۔ پرانے وقتوں میں بزرگ جو ہے سبحان اللہ وہ چاندی وہ سونا کپڑے میں لپیٹ کر کسی حقدار کے گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے ہم کون ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق قربان جائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق امام زین العابدین کی اولاد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام جعفر صادق آپ کا وصال ظاہری ہو، اللہ اکبر، وصال ہو گیا، غسال آیا وہ غسل دینے کے لیے، جب کپڑے اتارتا ہے نا تو آپ کی کمر مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر بڑے بڑے موٹے موٹے نشان ہیں، اللہ اکبر۔ وہ غسال حیران ہوتا ہے، آپ کے بیٹوں کو صاحبزادوں کو بلاتا ہے، حضرت خیر ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان جو ہے وہ اپنی اس بوڑھی پشت پر بڑا بڑا وزن جو ہے، بھاری وزن، وہ اناج وہ غلہ اٹھا کر جو ہے وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے پاس جا کر چھوڑ آتے تھے، اپنی اس بوڑھی کمر پر یہ وزن لاتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہا آپ جو تھے کس لیے تھے؟ اپنے بوڑھے باپ کو یہ کام کرواتے تھے۔ کہا ہم نے کئی بار کہا تھا، لیکن امام جعفر صادق کہتے تھے وہ یتیم اور غریب کا میرا اور اس کا راز ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں وہ کون ہوتا ہے؟ کہا میں اللہ کے لیے اس کی خدمت کرتا ہوں، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں۔ کہا میرے ابا رات کو تنہائی میں جاتے تھے، وہ غریبوں کے گھر راشن دے کر آ جاتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ صاحبان ذی وقار یہ ہے صدقہ، یہ ہے خیرات، یہ ہے نیکی کہ انسان ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ایسا صدقہ کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ اور ساتواں اور آخری شخص میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص، فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کی خاطر فرمایا کسی مسلمان کی آرزو اور کسی کی حاجت کو پورا کیا، فرمایا کل قیامت کے دن یاد رکھنا جس نے کسی کی مشکل کو پورا کیا، فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کے دل میں یہ جذبہ بھی تھا، مسلمان کی مدد کیا کرتا تھا،
اور حضور فرماتے ہیں جب رات ہوتی تھی تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ ففادت عینا، حضور فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسو کا خراج بھی پیش کرتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے۔ فرمایا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا رات کے وقت تنہائی میں۔ فرمایا کہ ہر کوئی جب سو جاتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ہے وہ بندہ فرمایا جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر اس کے دل میں اس طرح پڑا کہ اللہ کے ذکر سے اس کا سینہ روشن ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو علی سینا جو ہے وہ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نام میں بھی اثر ہے، نام میں بھی اثر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں تو اثر ہے، اللہ کی ذات تو مؤثر حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نام میں کیا اثر پڑا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تمہارے دل میں نور پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے دل کی ظلمتوں کو ختم کر دے گا، تو نام میں تو کوئی اثر نہیں ہوتا نا۔ اب ہم آگ کا نام لیتے رہیں، آگ کے قریب جائیں گے تو جلیں گے نا، آگ کا نام جتنا بھی لیتے رہیں، جتنا بھی آگ جلائے گی تو نہیں نا۔ برف کا نام لینے سے انسان ٹھنڈا تو نہیں ہوگا نا، برف پر ہاتھ رکھے گا تو ٹھنڈا ہوگا نا۔ تو کہا نام میں تو کوئی اثر نہیں نا۔ تو بزرگوں نے بہت سمجھایا، اس کے بعد جب ایک ایک دلیل دی، جب جو ہے ابو علی سینا نہ مانا تو انہوں نے کہا جا ابو علی سینا میں تجھ سے کوئی بحث نہیں کرتا، تو گدھا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا تو گدھا ہوتا ہے تو ابو علی سینا کہنے لگا مجھے آپ گدھا کہتے ہیں؟ تو آپ مسکرانے لگے، فرمانے لگے دیکھ گدھے کے نام نے تیرے اوپر اتنا اثر کر دیا، تو بتا جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ کیا وہ دل پر اثر نہیں کرے گا؟ کہا اللہ کے نام میں بھی اثر ہوتے ہے۔ تو احباب ذی وقار، جو اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، قسم بخدا اس کی دل کی ظلمتیں، دل کے میل کچیل جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ جو ہے اس کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے تو وہ دلوں کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ 7 لوگ ہیں، میرے آقا فرماتے کل قیامت کے دن اللہ اپنے ان بندوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔